میں ایک اچھا معلم اچھا استاد نہیں ہوں. ہر طبقے کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ. لڑکیاں بھی شامل ہوں گی. جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں. انہیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ بکری ٹائپ کا آدمی ہے. دیکھ کر دور سے ہی کہتے بھائی جان کہ آپ ہی کو شوٹ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. یہ جو مفتہ لگا رہے ہیں نا میڈیا ہاؤسز, وہ نہیں کرنے دے. میں نے کہہ رکھا تھا آپ کی ٹیم کو کہ ٹائم پہ پہنچنا. 20 منٹ پہلے پہنچ گئے. جی آپ تو پہلے آپ یہاں پر کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو 20 دن پہلے آنے کے لیے تیار ہے. اب تو جو پکا پکایا بنا بنایا مل جائے میں کھا لیتا ہوں. کچن کا کھانا ہے نا وہ رج کے کھائیں, 6 دفعہ کھائیں. عوام کا نہ کھائیں, عوام کا کھانا جو ہے وہ نہ کھائیں. آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لے گا, آپ نے 10 منٹ کہا تھا. بیگم نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گاڑی سکھاؤ, تو میں نے پہلا لیسن دیا. میں نے کہا کچھ سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا اس بات کی کہ میں نے تم سے نہیں سیکھنی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری, اور سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا بہت ہی خوشگوار گزر رہا ہوگا. آج عید کے دن آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جن کو آپ بے حد پسند کرتے ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں آفتاب اقبال صاحب کی. ان کے فارم ہاؤس پہ موجود ہیں, ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آج عید کا دن ان کا کیسا گزرا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دلچسپ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی گریٹ, دی ون اینڈ اونلی آفتاب اقبال صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے بتائیے گا کہ آج عید کا دن آپ کا کیسا گزرا, اور عموماً عید پہ آپ کیا کرتے ہیں, کس طرح آپ کا دن گزرتا ہے؟ ہمارے ہاں عید کا کوئی لمبا چوڑا کانسیپٹ جو ہے وہ فراغت کا اور فن کا اب نہیں رہا. پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہے, اس لیے کہ نان سٹاپ ہم نے 4 شوز دینے ہوتے ہیں عید کے, اور جو خبردار ہے میرا مین شو, اور 3 شوز اوپن مائک کیفے کے. یہ تو وہ ہیں جو میں کر رہا ہوں. اوپن مائک کیفے میں عارضی ہوسٹ ہوں, لیکن اس کا بھی سارا پیرافرنیلیا آلموسٹ اتنا ہی ہے. اور خبردار تو بہت ہی ٹائم کنزیومنگ ہے. 7 شوز یہ ہو گئے, اور 3 دیگر شوز ہیں جنہیں ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے, ایڈٹ کر کے پریویو بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے عید شوز ہیں اگر دیکھا جائے تو, پوری کی پوری ٹرانسمیشن ہے. تو ذمہ داری میری ہوتی ہے, اس لیے کوئی لمبا چوڑا وہ جو فن پارٹ ہوتا ہے نا عید کا, وہ اب سکویز ہو کے بہت چھوٹا رہ گیا ہے. جو بیسٹ انجوائمنٹ میری ہے کہ میرے بھائی اور میری بہن ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ونس ان اے وائل ہمیں توفیق ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ میرے بچے اور بیگم گپ شپ کر لیتے ہیں. ایسا کہ تھوڑا سا ایک ریلیکسڈ فیلنگ. ویسے تو پورا رمضان کمپیریٹیولی ریلیکسڈ ہوتا ہے اور اس سے بہت بہتر ایک فیل آتی ہے, لیکن عید کے قریب بہت ٹائٹ ہوتا ہے, بہت ٹائٹ سکیجول ہوتا ہے. کہیں پہلے ہوتا تھا کہ آنا جانا, حتیٰ کہ اب فون کرنے کی بھی جو ہے نا وہ فرصت نہیں ہوتی لوگوں کو. آپ سارا ٹائم ادھر فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں کیونکہ سیٹ وغیرہ بھی ادھر ہی ہیں, ریکارڈنگ بھی ادھر ہے, تو گھر والے تو ایسے ہی ملنے آتے ہیں جیسے جیل میں ملاقات کرنے. اب دیکھیں گھر والے آئے ہوئے تھے یہاں پہ, اب میں جا رہا ہوں. مطلب گھر میرا یہاں سے 12 منٹ کی مسافت, پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں. 12 اس موسم اس ٹائم پہ میں 12 منٹ میں فیز 6 پہنچ جاتا ہوں ڈی ایچ اے میں. تو اٹ از ویری کلوز. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. یہاں کتنے دنوں بعد ملتے ہیں, کتنے دن بعد چکر لگتا ہے؟ 2-3 دن بھی لگ جاتے ہیں. میرے ابا یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ الحمدللہ وہ ایک ایسی باغ و بہار شخصیت ہیں کہ لگتا ہے کہ میں پورے خاندان سے مل لیتا ہوں. تو بڑا ہمارا شاندار ایک کمبینیشن یہاں پہ بنا رہتا ہے. لیکن بچے بھی آ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا ہوں دوبارہ, اور اپنا رات کا کھانا روٹین میں ہم جہاں موقع ملے ہم اکٹھا کھا لیتے ہیں. کم از کم دن میں ایک کھانا جو ہے وہ اکٹھا ضرور کھاتے ہیں. اچھا سر, ایک کنسیپٹ یہ بھی جاتا ہے لوگوں میں کہ آپ کی شخصیت تھوڑی سی غصے والی ہے, کو سیٹ پہ آپ کافی غصہ ہو جاتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں, تو ایسا ہے؟ ہاں بالکل ہے. اس وقت نہیں رہا, اب تو ہر چیز آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے نا. صحیح. آج سے 5 سال پہلے تک بہت زیادہ تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سیدھے طریقے سے انہیں سیکھنا نہیں آتا, اور میرے جیسوں کو سیدھے طریقے سے سکھانا نہیں آتا. تو ایک طویل عرصہ ہوا, میری بیگم نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گاڑی سکھاؤ, گاڑی چلاؤ. اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے پہلا لیسن دیا, تو میں نے کہا کچھ سمجھ آئی؟
انہوں نے کہا اس بات کی کہ میں نے تم سے نہیں سیکھنی، میں خود سیکھ لوں گی اوکی سوکی ہو کے. تو اس کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی گاڑی خود خریدی اور وہ کر کے جو ہے نا. تو میں ایک اچھا معلم، اچھا استاد نہیں ہوں، یا شاید بڑا اسٹرکٹ ہوں. تو لیکن 5 سال ہو گئے اب تو وہ وقت میں شاید ہی ہو کہ کبھی سیٹ پہ میں نے کبھی اونچی آواز میں بھی بات کی. جی سر، جس طرح ماشاءاللہ آپ کی شہرت ہے اور ہر طبقے کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ بچے الحمدللہ، اور لڑکیاں بھی شامل ہوں گی. آپ کو میسیجز بھی آتے ہیں کہ آپ کے پیج پہ، یا پیج تو ویسے آپ کے پیج سے یاد ہے کافی آپ کے فیک اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، وہ تو بیچاری وہیں پہ میسیجز کر کے انتظار کر رہی ہیں. لیکن کوئی آپ کو کوئی یاد اس طرح کو کریزی فین بے شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ میری طبیعت سے سمجھ جاتی ہیں. وہ جو فینز ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں کہ وہ انہیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ بکری ٹائپ کا آدمی ہے، تو اس سے بہت بہتر ہے کسی اور کے ساتھ کوئی گپ شپ کر لی جائے. چاہے آپ کی رینج میرج ہو یا لو میرج ہو، کسی کی کوئی بیوی خوش ہو کسی سے، تو کیا حالات ہیں آج کل؟ آپ اتنے مصروف ہیں، ٹائم نہیں دے پاتے، تو کسی کو ملتے ہیں ٹاؤن چھوٹ تانے شانے تو ملتے ہی ہوں گے. نہیں، کام کے تانے تو مجھے ہمیشہ سے، جی لیکن الحمدللہ مجھے یہی تانے ملتے ہیں. اس کے علاوہ میرے جو مشاغل تھے نا، ایک طویل عرصہ ہوا، وہ اب تو وہ ربع صدی جسے کہتے ہیں، ایک ربع صدی مینس کوارٹر آف اے سینچری. تو وہ میری جو ہے نا اس طرح کی محافل، اس طرح کی سرگرمیاں، وہ بھی کوئی ایسی نہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر میں بالکل کٹ آف ہو جایا کرتا تھا. تو اب آ کر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. یہ تانا تو ملتا رہتا ہے نا بھی آپ تو جیسے آپ دیکھیں نا آج ٹائم میں جو میرا 1 گھنٹے کا ڈیفیسٹ تھا، اور میں نے کہہ رکھا تھا آپ کی ٹیم کو کہ ٹائم پہ پہنچنا. 20 منٹ پہلے پہنچ گئے. جی آپ تو پہلے آپ یہاں پر کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو 20 دن پہلے آنے کے لیے تیار ہے. تم کہو صحیح ہم آ جاتے ہیں. تو شکر الحمدللہ. تو یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. میرے بچے، میری بیوی، میرے والد صاحب، میرے بہن بھائی، اس کے علاوہ میرا اور خاندان کوئی نہیں. مثلا اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی جو بیوی بچوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا. ایک دم سے فن آپ نے سٹارٹ کیا، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تھیٹرز کے جتنے اداکار ہیں ان کو آپ نے دوسری زندگی دی ہے. کہ ایک ٹائم تھا کہ تھیٹرز کلوز ہونے لگے تھے، تو ان کو تو اپنے روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک ریکریشن کی اور ان کو ایک نئی زندگی دی. کتنا مشکل ہوا اور کن کن سٹیجز سے گزرنا پڑا؟ جہاں تک رہا تعلق کہ وہ وسیلہ روزگار بننا، تو وہ وسیلہ بننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، من جانب اللہ ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اپنے فن کے ذریعے عوام کی خدمت بہت کی ہے. انہوں نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری ہیں، اور ہمیں تو یہ نظر آتے ہیں نا ینگسٹرز، بعد والی جو جنریشن ہے، اس سے پچھلی جنریشن شاید اتنی ایفلوئنٹ نہیں تھی. اگر آپ غور کریں نا مستانہ صاحب پہ، مستانہ صاحب ایک بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ اس طرح کی وفا نہیں کی. زندگی سے مراد زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے، کلچرلی سپیکنگ وہ مسائل کا شکار رہے. ببو برال بالکل وہ بھی کافی انیزینس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. امان اللہ پہ اللہ نے کوئی خصوصی کرم کیا تھا کہ وہ بالکل ہی بہت ہی بے دست و پا ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اس طرف وہ، تو یہ اسکرپٹ اللہ کا تھا. میں نے اس پہ صرف وسیلہ ہونے کے حوالے سے، یہ اعزاز میرا تھا کہ میں نے ان کی کلچرل چینج میں، ان کی معیشت میں، ان کی ایفلوئنس میں کچھ رول پلے کیا. تو میں اس پہ بڑا مطمئن رہتا ہوں. بالکل سر. ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح آپ کو شہرت ایک شو سے مل چکی تھی جتنی ایک ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ایک نئی جدت کی طرف آپ نے سفر کیا. اب 2 ماشاءاللہ 4 سے 5 شوز آپ کے چل رہے ہیں. تو ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے اسٹارٹ پہ کیریئر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک فیم آپ کو مل چکا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے کام زیادہ کر دیا، زیادہ انوویشن لے کے آئے، تو وہ کس طرح ہوا؟ یہ میں نے کرنا نہیں تھا. یہ بہت اچھا سوال آپ نے یہ کیا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ ینگ جرنلسٹ ہیں. لیکن یہ کہ جب ایک سٹیٹس اور ایک چیز اٹین کرنے کے بعد اتنا کھلارا کیوں کیا اپنے آپ کو؟ اس لیے میرے بھائی کہ یہ جو کووڈ-19 ہے نا، اس نے آ کر جہاں اور بہت سارے پروفیشنز کی کمر توڑ دی تھی، اس میں ان میں جرنلزم، ان میں میڈیا بھی شامل تھا. تو سٹارٹ پہ جس عمران خان کی حکومت کہ مارکیٹ، یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے. دیکھیے عمران خان اور اس کے کچھ عرصہ بعد کووڈ-19 آ گیا. تو عمران خان نے جس طرح سے یہ معاملہ کیا، اس سے
محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو میڈیا کی عیاشیاں تھیں نا، حکومت بہت بڑا ایک طرح سے فیڈ کیا کرتا تھا، حکومت ایک بہت بڑا ڈونر تھا اس حوالے سے، لیکن عمران نے آ کر اس پائپ لائن کے اوپر پیر رکھ دیا کہ جی میں نے یہ جو مفتہ لگا رہے ہیں نا میڈیا ہاؤسز، وہ نہیں کرنے دینا. تو اس سے ایک بہت نیگیٹو اثر پڑا ہم پر، میڈیا پر صحت مند اثر پڑا ہے اگر دیکھا جائے تو، اور اس کے اثرات آگے چلیں گے اگر یہ کاربند رہیں. اور اس کے بعد رہی سے کسر نکال دی کووڈ-19 نے. اب اس میں صرف ایک طریقہ تھا کہ سب کچھ میں ختم کر دیتا. یہ جو 150-200 بندے میرے پاس کام کرتے ہیں انہیں کہتا، سلام کرتا سب کو، بھائی اب ہمارے پاس کو، اور یہ بڑا ہی نیچرل ایک موقع تھا کہ میں معذرت کرتا اور کوئی اور کام شروع کر دیتا. کچھ چھوٹے موٹے اور لاتعداد کام، یا میرا اپنے کام کے لیے تو میرا صرف ایک ڈیجیٹل چینل یا سوشل میڈیا ہی کافی تھا. لیکن یہ 200 بندے کا مطلب ہے 200 چولہا، 200 فیملیز. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ابتدائی ویو میں خود اس کا شکار ہو گیا. پھر جہاں ہم کام کر رہے تھے وہ چینل نے یہ پلگ آف کر دیا ہمیں کہ بھائی یہ آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ اتنا مہنگا شو ہے، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں نے ڈیجیٹل کے نام پر وہی پروگرام شروع کر دیا اور چھوٹا کر دیا ڈیوریشن اس کی، اور تاکہ ڈیجیٹل چینل اس کو افورڈ کر سکے. لیکن اکیلا ایک پروگرام کافی نہیں تھا. پھر میں نے دن رات جو چاند ماری میں کر سکتا تھا وہ میں نے پھر نئے پروگرامز، اوپن مائک کیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں لانا تھا اس اچھے پروگرام کو، تو وہ بہانہ یہی بنا. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. لاسٹ میسیج عید کے حوالے سے ہمارے چینل کے توسط سے اگر آپ کہنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں. میں تو ہمیشہ یہ ایک ہی گزارش کرتا ہوں سب سے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کی کریکشن کرنے کے، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر مارتے رہیں اور جو رول آپ کا اپنا ہے وہ پلے کر دینا تو آدھا کام یہیں سے ہو جائے گا. حکومتوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے آپ پر، اپنے گرد و نواح پہ ڈیپینڈ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. یہ بات میرا مخاطب اس وقت ہے عام شہری، کوئی بھی عام شہری. آپ ہر چیز میں حکومت اور اپنے اداروں پر ڈیپینڈ نہ کریں، خود بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ صفائی ستھرائی سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیکری پیرے تک یہ سارے کام ایسے ہیں جو ماضی میں ہوتے چلے آئے ہیں، اس میں حکومت شامل نہیں ہوتی. صحیح، آپ ایک کام کریں، ایک سلسلہ شروع کریں. حکومتیں جب انہیں توفیق ہوگی وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گی، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا بند کریں. سر تھینک یو سو مچ.